یمن کے حوثیوں نے امریکہ کو ایسا سبق سکھایا کہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے یمن جنگ کا خفیہ منصوبہ لیک ہو گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یمن جنگ سے متعلق خفیہ منصوبہ غلطی سے صحافی کو بھیج دیا۔ صحافی جیفری گولڈ برگ کے تہلکہ خیز انکشافات نے امریکہ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ یمن میں امریکی فوج کے فضائی حملے پیر کی صبح 2 نئے فضائی حملوں کے ساتھ جاری رہے۔ یمن کے حوثیوں کے بھی جواب میں تابڑ توڑ حملے جاری ہیں۔ اسرائیلی اور امریکی تنصیبات پر یمنی مسلح فوج کے میزائل اور ڈرون حملے، امریکی بحری جہازوں نے واپسی کا راستہ لے لیا۔ اس ولاگ میں تمام اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور مجھے کہتے ہیں صبا چودھری۔ ویورز، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے یمن جنگ سے متعلق اپنا خفیہ منصوبہ غلطی سے امریکی جریدے کے سینئر صحافی کو بھیج دیا۔ اس بات کا دعویٰ اٹلانٹک میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈ برگ نے کیا ہے۔ جیفری گولڈ برگ کا کہنا ہے کہ دنیا کو تو یمن پر امریکی بمباری کا 15 مارچ کو امریکہ کے ایسٹرن ٹائم 2 بجے دوپہر معلوم ہوا، تاہم انہیں یہ اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی کہ ممکنہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ جیفری گولڈ برگ نے بتایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیتھ نے 11:44 پر مجھے بھی جنگ کا تمام تر منصوبہ ٹیکسٹ پیغام میں غلطی سے بھیج دیا تھا۔ اس منصوبے میں ہتھیاروں کی نوعیت، اہداف اور حملے کا وقت بھی درج تھا۔ صحافی نے بتایا کہ 11 مارچ کو انہیں میسیجنگ سروس سے متعلق سگنل ایپلیکیشن پر مائیکل والز نامی شخص کی جانب سے کنیکشن کی ریکویسٹ ملی تھی۔ وہ یہ سمجھے کہ مائیکل والز صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی مشیر ہیں، تاہم انہیں یقین نہیں تھا کہ یہ صدارتی مشیر ہی ہوں گے۔ وہ مائیکل والز سے ماضی میں مل تو چکے ہیں، تاہم انہیں ذرا غیر معمولی لگا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے ان سے رابطہ کیا ہے، کیونکہ صدر ٹرمپ کا ان سے ماضی میں رویہ بعض اوقات سرد مہری پر مبنی رہا ہے۔ جیفری گولڈ برگ نے کہا کہ اس لیے میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی مجھے پھانسنے کے لیے والز کا بہروپ اختیار کیے ہوئے ہے۔ تاہم درخواست اس امید سے قبول کر لی کہ شاید اصل صدارتی مشیر ان سے یوکرین، ایران یا کسی اور اہم معاملے پر بات چیت کریں گے۔ صحافی نے بتایا کہ جمعرات کو یعنی 2 روز بعد 4:28 پر انہیں نوٹس ملا کہ انہیں سگنل چیٹ گروپ میں شامل کیا جا رہا ہے، جسے حوثی PC اسمال گروپ کا نام دیا گیا تھا۔ مائیکل والز کی جانب سے گروپ میں پیغام بھیجا گیا کہ ٹیم ایک گروپ بنایا جا رہا ہے تاکہ حوثیوں سے متعلق رابطہ رکھا جائے، بالخصوص اگلے 72 گھنٹوں کے لیے یہ بھی کہ علل صبح سیٹ روم میں ہوئی میٹنگ کے تناظر میں ان کے نائب ایلیکس وانگ ایکشن آئٹمز کے لیے ٹائیگر ٹیم بنا رہے ہیں، اور یہ بھی کہ معلومات شام کو بھیج جائیں گی، یہ بھی کہ رابطوں کے لیے بہترین سٹاف مہیا کیا جائے۔ صحافی کے مطابق جس پرنسپلز کمیٹی کی بات کی گئی اس میں سینئر ترین قومی سلامتی اہلکار بشمول وزیر دفاع، وزیر خارجہ، وزیر خزانہ اور ڈائریکٹر CIA شامل ہوتے ہیں۔ صحافی کے بقول یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے سنا ہو کہ اس سطح کی میٹنگ کمرشل میسیجنگ ایپ پر کی جا رہی ہو۔ 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ MAR نامی شخص نے پیغام دیا کہ اس نے محکمہ خارجہ کی جانب سے مائک نیڈہم کو نمائندہ مقرر کر دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا نام مارکو انٹونیو روبیو ہے، جبکہ مائک نیڈہم کونسلر ہیں۔ اسی لمحے JD وینس نامی شخص نے لکھا کہ نائب صدر کی جانب سے اینڈی بیکر نمائندہ ہوں گے۔ 1 ہی منٹ گزرا تھا کہ TG نامی شخص نے، جو کہ ممکنہ طور پر ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ تھی، انہوں نے لکھا کہ ان کے نمائندے جو کینٹ ہوں گے۔ جیفری گولڈ برگ نے بتایا کہ 9 منٹ بعد اسکاٹ B نامی شخص نے، جو کہ بظاہر وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ تھے، انہوں نے لکھا کہ ان کے نمائندے ڈین کارٹز ہوں گے۔ پھر 4:53 پر پیٹ ہیگسیتھ نامی صارف نے لکھا کہ محکمہ دفاع کی جانب سے ڈان کالڈ ویل نمائندہ ہوں گے۔ اس کے بعد 6:34 پر برائن نامی صارف نے لکھا کہ NSC کے لیے برائن میک کارمک ہوں گے۔ ایک اور شخص جان ریٹ کلف نے ایک CIA اہلکار کا نام لکھا۔ صحافی کا کہنا ہے کہ وہ اس اہلکار کا نام اس لیے ظاہر نہیں کر رہے کیونکہ وہ حاضر سروس انٹیلیجنس افسر ہیں۔ مجموعی طور پر 18 افراد فہرست میں شامل کیے گئے، جن میں قومی سلامتی اہلکار اسٹیو وٹکاف، صدر کی مشرق وسطی سے متعلق مذاکرات کار سوزی ویلز، وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف SM تھے، یعنی شاید اسٹیفن ملر۔ جمعرات کو صرف اتنی بات ہوئی۔
एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने मजीद कहा कि उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि ट्रंप इंतजामिया इतनी लापरवाही बरत सकती है कि जंगी मंसूबे के लिए सिंगल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा रहा हो और कौमी सलामती मुशीर उन्हें ग्रुप में शामिल कर लें। ताहम अगले रोज़ हैरानी और बढ़ गई जब सुबह 8:05 पर माइकल वॉल्स ने महकमा खारजा और दिफा को मुखातिब करके लिखा कि इलाकाई इत्तेहादियों और शराकतदारों के लिए मुजव्वज़ा नोटिफिकेशन फहरिस्त बनाई गई है। सहाफ़ी के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा कि अमेरिका की 3% जबकि यूरोप की 40% ट्रेड स्विस कैनाल से होती हैं, इसलिए मुमकिन है कि लोग ना समझ सकें कि ये इक़दाम क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी दलील ये है, जैसा सदर ने कहा वो पैगाम देना चाहते हैं। ताहम साथ ही वेंस ने कहा कि ये वाज़िह नहीं कि सदर इस बात से आगाह भी हैं कि यूरोप से मुताल्लिक उनके मौक़िफ़ से कितना मुतज़ाद है। साथ ही ख़दशा ज़ाहिर किया कि इससे तेल की कीमत बढ़ सकती है। लिखा कि वो अपने ख़दशात एक तरफ रखते हुए टीम के इत्तफ़ाक़ राय पर चलेंगे। ताहम ये ज़रूर कहेंगे कि मुआशी सूरत हाल और दीगर अवामिल की वजह से ठोस दलाइल हैं कि ये काम 1 माह के लिए मुलतवी किया जाना चाहिए, जिस पर सदर ट्रंप की जानिब से नामजद नेशनल इंसदाद दहशतगर्दी सेनेटर के सरबराह जो केंट ने लिखा कि 1 माह बाद भी हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद होंगे। जेफरी गोल्डबर्ग ने बताया कि कुछ ही देर बाद जॉन रेडक्लिफ ने हालिया इंटेलिजेंस ऑपरेशन से मुताल्लिक मालूमात शेयर की। तब पीट हेग्सेथ ने लिखा कि मैं आपके खदशात समझ सकता हूँ। साथ ही कहा कि कोई भी हौसियों से वाकिफ़ नहीं, इसलिए हमारी तवज्जो 2 बातों पर रहनी चाहिए। पहली ये कि बाइडन नाकाम रहे और दूसरी कि ईरान हौसियों को फंड करता है। हेग्सेथ ने कहा कि 1 माह इंतज़ार से कैलकुलस बदल नहीं जाएगा। इंतज़ार से ख़दशा ये है कि राज अफशा हो जाए और हम गैर फैसला कुन नज़र आएँ और इसराइल हमले में पहल कर ले या गज़ा जंगबंदी ख़त्म हो जाए और फिर हम इसे अपनी शराइत पर शुरू ना कर सकें। सहाफ़ी के मुताबिक हेग्सेथ ने कहा कि अगर उनके हाथ में मामला हो तो वो कहेंगे कि नेविगेशन की आज़ादी बहाल करने और डेटरेंस को फिर से कायम करने की खातिर हमें ये इक़दाम कर लेना चाहिए। फिर 8:45 पर जेडी वेंस ने लिखा कि अगर आप समझते हैं कि हमें ये करना चाहिए तो आगाज़ किया जाए। मुझे नफ़रत है कि यूरोप को फिर से बेल आउट किया जाए, जिस पर हेग्सेथ ने कहा कि वो यूरोपियों की जानिब से फ्री लोडिंग पर वेंस की इस नफ़रत से मुत्तफ़िक हैं। इस पर एसएम यानी मुमकिना तौर पर स्टीफन मिलर ने कहा कि सदर पहले ही ग्रीन सिग्नल दे चुके हैं, ताहम हमें मिस्र और यूरोप पर वाज़ेह करना चाहिए कि हमें बदले में क्या चाहिए। अगर नेविगेशन बहाल कर दिया जाता है तो अमेरिका को मज़ीद मौशी हसूल होना चाहिए, जिस पर पीट हेग्सेथ ने कहा कि वो मुत्तफ़िक हैं। सहाफ़ी ने कहा कि वो हैरत ज़दा थे कि किसी ने उनकी मौजूदगी का अब तक नोटिस क्यों नहीं लिया। 15 मार्च को कहानी अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर गई क्योंकि हेग्सेथ ने यमन पर हमले की ऑपरेशनल तफसीलात शेयर कर दी, जिसमें अहदाफ, अमरीकी असलहा और हमलों की तरतीब शामिल थी। ताहम उन्हें दुश्मन तक पहुँचने से रोकने के लिए सहाफ़ी ने उन्हें ज़ाहिर नहीं किया, जिस पर जेडी वेंस ने कहा कि वो कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। सहाफ़ी जेफरी गोल्डबर्ग के बकौल वो सुपरमार्केट की पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी में बैठकर मुंतज़िर थे कि क्या ये चैट हकीकत पर मबनी है। सहाफ़ी के बकौल यमन पर पहला हमला इन तमाम तर पैगामात के ठीक 2 घंटे बाद हुआ। 1:55 पर एक्स प्लेटफॉर्म पर यमन चेक किया तो इत्तला थी कि यमन के दारुल हुकूमत सना में हर तरफ बमबारी की जा रही है। सिग्नल चैनल को चेक किया तो माइकल वॉल्स उस पर अपडेट दे रहे थे और इसे शानदार इक़दाम करार दे रहे थे, जिस पर जॉन रेडक्लिफ ने लिखा कि ये अच्छा आगाज़ है। बाद में एक मखसूस शख्स की मुमकिना मौत समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल होता रहा। यमन की वजारत दिफा ने कहा था कि अमरीकी हमलों में 53 अफराद मारे गए हैं। सहाफ़ी के बकौल पूरे वाक़ये के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि सिग्नल चैट ग्रुप हकीकी था, जिस पर उन्होंने ख़ुद को ग्रुप से निकाल लिया। ये सोचकर ग्रुप कायम करने वाले माइकल वॉल्स को पैगाम मिलेगा कि मैं ये ग्रुप छोड़ चुका हूँ। ताहम सहाफ़ी के बकौल उनके निकलने पर किसी ने उनसे ये नहीं पूछा कि वो इसमें शामिल क्यों किए गए और निकले क्यों। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ब्रायन का कहना है कि वो इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि आखिर नादानिस्ता नंबर कैसे चेन का हिस्सा बना लिया गया। जेफरी गोल्डबर्ग ने कहा कि अहम बात यह भी है कि बतौर सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मुतालबा करते रहे थे कि हिलरी क्लिंटन को इसलिए जेल भेजा जाए कि बतौर वज़ीर ख़ारजा सरकारी अमूर के लिए उन्होंने निजी ईमेल सर्वर इस्तेमाल किया था, और यह भी कि सन 2023 में ख़ुद सदर ट्रंप पर
خفیہ دستاویز کو مس ہینڈل کرنے پر فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ تاہم الزامات ڈونلڈ ٹرمپ کے صدر بننے کے بعد ختم کر دیے گئے۔ صحافی کے نزدیک مائیکل والز کا انہیں گروپ میں شامل کرنا، خواہ وہ غیر ارادی ہی کیوں نہ ہو، راز افشاں کرنے کی ٹھوس مثال ہے۔ یمنی مسلح فوج نے تل ابیب میں بن گوریان ایئرپورٹ اور بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS ٹرومین پر میزائل اور ڈرون حملے کیے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمنی افواج نے تازہ ترین حملوں میں صہیونی اور امریکی اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ حملے جدید بیلسٹک میزائلز اور حملہ آور ڈرونز کے ذریعے کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق یمنی مسلح فوج نے ذوالفقار اور فلسطین نامی 2 بیلسٹک میزائل داغ کر بن گوریان ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب یمنی افواج نے ایک اور حملے میں بحیرہ احمر میں موجود امریکی طیارہ بردار بحری جہاز ٹرومین اور کئی دیگر امریکی جنگی جہازوں کو میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ یہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یمنی فوج کا امریکی تنصیبات پر دوسرا حملہ ہے۔ یمنی مسلح فوج نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی افواج کے ساتھ بحری جھڑپ چند گھنٹوں تک جاری رہی۔ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ جب تک غزہ پر حملے اور محاصرہ ختم نہیں کیا جاتا، صہیونی علاقوں پر حملے اور اسرائیلی جہازوں کی آمد و رفت کو روکنے کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دوسری جانب المیادین نیوز نیٹ ورک نے رپورٹ دی ہے کہ امریکہ نے شمالی یمن میں واقع صوبہ سعدہ کے علاقوں ساکین اور سحر کو فضائی حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ سابق امریکی انتظامیہ جو بائیڈن کی قیادت میں فوجی اتحاد اسرائیل سے منسلک بحری جہازوں کو بحیرہ احمر سے گزرنے سے روکنے میں ناکام رہا۔ تاہم ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ اس راستے پر جاری رہنے پر اصرار کرتی رہی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اتوار کو کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ یمن کے حوثیوں کے خلاف فوجی کارروائی کے ذریعے بحیرہ احمر میں جہاز رانی کی آزادی کو بحال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ گزشتہ ہفتے کے اواخر سے امریکیوں نے یمن پر بڑے پیمانے پر حملے کیے ہیں، جن کے نتیجے میں اب تک 53 افراد شہید اور 98 زخمی ہو چکے ہیں۔ یمنی مسلح فوج نے بحیرہ احمر میں امریکی طیارہ بردار جہاز کو بھی متعدد بار نشانہ بنایا۔ تو ویورز، یہ تھی تازہ ترین صورتحال۔ آپ امریکہ اور یمنی حوثیوں کے درمیان جاری کشیدہ صورتحال کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ فی الوقت دیں اجازت، اللہ حافظ۔